نہ علی اکبر کی آذان کو بھولنا، نہ حسین کے آخری سجدے کو بھولنا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ یوم عاشور کیا ہے؟ اتنا جواب دیا کرو کہ علی اکبر کی آذان سے شروع ہوا، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گیا۔ اب آج تو کربلا میں آ گئی نا شام غریبہ، یہ پچھلی شب گزری ہے شب عاشور۔ عزیزانو آج تو نہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ سننے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو شب عاشور میں بیٹا ماں کے پاس موجود تھا، ماں کی گود آباد تھی، زوجہ کا شوہر موجود تھا، بہن کے بھائی موجود تھے، لیکن یہ شام غریبہ جو ہے نا، اس میں اجڑ گئی ہیں علی کی بیٹیاں۔ لوگ پوچھتے ہیں شیعہ روتے کیوں ہیں؟ اور شیعہ سنی دوستو، آؤ قبلہ یار شاہ صاحب کے جملے سنو۔ وہ کہتے ہیں اتنا کسی نبی کے بیٹوں پہ ظلم نہیں ہوا جتنا علی کی بیٹیوں پہ ظلم ہوا۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ۔ چھپ گیا سورج کربلا میں، چھا گیا اندھیرا کربلا میں، چھا گیا اندھیرا، چھپ گیا شرمندہ سورج آل محمد سے۔ میں کہا کرتا ہوں یہ شرمندہ ہو کے گیا سورج، اس لیے شرمندہ ہو کے گیا کہ اس کے طلوع ہوتے ہی نہ اکبر رہا، نہ قاسم رہا، نہ عباس کے بازو رہے، اور حسین کا گلا۔ اور ذرا زمانے کے امام کی زیارت سنو۔ امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس شہید پر جس کو پشت گردن سے ضربے مار مار کے پانچویں امام کے جملے سنو، پانچویں امام کے جملے، اللہ کرے میں پڑھ سکوں تم برداشت کر سکو۔ پانچویں امام امام باقر فرماتے ہیں کہ میرے نانا کی شریعت میں کسی جنگل کے درندے کو بھی مارنا ہو تو حکم ہے ایک ہتھیار استعمال کرو۔
خود روایت کرتی ہے جناب سکینہ کہ ادھر میرے بابا کا سر لو کے نیزہ پہ بلند ہوا، ادھر ہمارے خیام کو آگ لگا دی، ادھر ہمارے خیام کو آگ لگا دی گئی۔ بی بی ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے سے تیسرے میں۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، کہتا ہے ایک خیمہ باقی بچ گیا، لیکن میں نے دیکھا ایک بی بی ہے جو اس خیمے کے ارد گرد چکر کاٹ رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے خیمے کو۔ کہتا ہے میں قریب کیا، میں نے کہا ہے بی بی اس خیمے کے اندر داخل نہ ہونا، اس لیے کہ یہ آگ جلا کے راکھ کر دے گی۔ لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی اتنی قیمتی چیز رہ گئی تھی کہ اس بی بی نے نعرہ تکبیر بلند کیا، چلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو گئی۔ جب باہر آئی تو پشت پہ ایک بیمار کو لیے ہوئے تھی اور کہہ رہی تھی سید سجاد آنکھیں کھول، زینب چل گئی۔ سید سجاد آنکھیں کھول، زینب اجڑ گئی۔ سنو گے جملہ، پہلی مرتبہ زندگی میں، پہلی مرتبہ سجاد کی نظر پھوپھی کے کھولے ہوئے، پہلی مرتبہ زندگی میں سجاد کی نظر پھوپھی کے کھلے ہوئے بالوں پہ پڑی، آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، پوچھا پھوپھی اماں چچا عباس۔ پھوپھی اماں چچا عباس کہاں چلے گئے؟ بی بی نے جواب دیا سجاد عباس بازو کٹا کے سو گئے۔ آئی حسین کے یتیموں کو جمع کیا، جناب ام کلثوم سے رک کے جملہ سنیے گا، جناب ام کلثوم سے فرمایا ذرا حسین کے بچوں کی گنتی کرو، یتیموں کی گنتی کرو، پورے ہیں؟ گنتی کی گئی۔ جناب ام کلثوم نے تڑپ کے کہا بہن زینب حسین کی امانت سکینہ نظر نہیں حسین کی امانت سکینہ نظر نہیں آ رہی، آؤ بہن تلاش کرتے ہیں۔ جناب ام کلثوم آئی نہر فرات کی طرف، جناب زینب آئی مقتل کی طرف۔ جناب ام کلثوم آئی نا ایک لاشا دیکھا جس کے بازو نہیں تھے، آ کے سوال کیا، پہچان لیا کہ یہ میرا بھیا عباس ہے، سوال کیا بھیا عباس سکینہ تو نہیں ہے؟ جواب کیا دیتے؟ دیکھا کہ لاشا تڑپنے لگ گیا، غازی کا لاشا تڑپنے لگ گیا۔ میں کہا کرتا ہوں صرف سکینہ کے لیے نہیں تڑپا ہوگا، بلکہ دیکھا کہ کلثوم کے سر پہ چادر، علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں۔ اجرکم اللہ، ادھر مقتل میں جناب زینب آوازیں دے رہی ہے، سکینہ بیٹی کہاں ہو؟ بیٹی مجھے آواز دو۔ سکینہ کی آواز تو نہ رہی، ایک کٹے ہوئے گلے سے آواز دی، بہن زینب آہستہ بولو، بہن زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پہ آرام کر۔ میں خدا دعا کرتا ہوں سارے دن کی تھکی ہوئی سکینہ، سارے دن کی تھکی ہوئی سکینہ بابا کے سینے پہ آرام کر رہی ہے۔ جناب زینب کبریٰ آئی، آ کے سکینہ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، جو قبر پہ تھے معاف کرنا۔ جناب زینب کچھ
سکینہ تیرے بابا کا سر کو ظالم لے گئے تھے، اتنا بتا تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ جناب سکینہ نے کہا بھئی اماں جب خیام کو آگ لگی نا میں بابا بابا کر کے مقتل میں دوڑ گئی۔ اور میرے مظلوم بابا کہاں ہو؟ جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں اچانک جس کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی الیہ الیہ سکینہ الیہ الیہ آتے بابے کا سینہ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ، آج تیرے بابا کا سینہ حاضر ہے۔ جناب زینب آگے بڑھی، جناب زینب آگے بڑھی، دیکھنا بھائی کی حالت کیا ہے، سینے کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، سینے کی پسلیاں پشت کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کیا، پوچھا انت اخی، کیا میرا بھائی حسین تو ہے؟ کیا دوش رسول کا سوال تو ہے؟ کیا زہرا کا دل بد تو ہے؟ جناب زینب نے دیکھا دائیں ہاتھ کی انگلی کٹی ہوئی ہے، پوچھا بھیا حسین پوچھ سکتی ہوں یہ انگلی کون کاٹ کے لے گیا؟ کس نے ظلم کیا؟ امام کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی بہن زینب زانگو نے انگوٹھی کی خاطر میری انگلی کاٹ دی۔ ایک مرتبہ آواز آئی میری بہن زینب تو ہے۔ بہن زینب اتنا بتائے نہ ردائے تیری چادر کہاں چلی گئی؟ اجرکم اللہ دارو اجرکم اللہ۔ کچھ عدداروں کہہ کے یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں، بس آخری جملہ مسائب کا۔ یزیدی دور چلے گئے، سر جمع کر کے بیٹھ گئے، آ گئی اس شام غریبہ رسول کی بیٹی کربلا کے بیٹھ۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آ گئی دکھیاری زہرا کربلا کے میدان میں، محققین نے لکھا ہے 9 مرتبہ کربلا میں بیٹھی ہے، 9 مرتبہ اٹھی ہے۔ پوچھو بی بی وجہ کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہے چلتی ہوں کہیں پہ بیٹے کی کٹی ہوئی انگلی نظر آتی۔ کہیں پہ بیٹے کی کٹی ہوئی انگلی نظر آتی ہے، اٹھاتی ہے سینے سے لگاتی ہے چومتی ہے، اور میرا بیٹا میں نے تو تجھے بارش کے قطروں سے بچا بچا کے اور میرا حسین تو کہاں ہے؟ 10ویں مرتبہ پہنچی ہے بیٹے کے لاشے پہ۔ جب پہنچی ہے نا بیٹے کے لاشے پہ، دیکھا 3 انوار موجود ہیں، بابا محمد موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں، جناب حسن موجود ہیں۔ دیکھنا میری تمجید سے اس کو نظر آ رہا ہو، یہ جملہ دیکھ کے سنیے گا۔ بی بی نے کام کیا کیا؟ ادھر بیٹے کے پتھروں والے زخم کو دیکھا، ادھر بابا کے چہرے کو دیکھا۔ دیکھ کے فرماتی ہے بابا ناراض نہ ہوں تو منہ دوسری طرف کرے، میں نے حسین سے کوئی بات کر۔
طرف کیا. بیوی نے کیا کیا؟ ایک مرتبہ حسین کے ہاتھوں کی تلیوں کو بوسہ دے کر ایک جملہ کہا، جاگ مدینے والی ماں کا سلام. پیاسا مارا جانے والا حسین. علماء نے لکھا حسین کا لاشا بائیں ہاتھ پہ اٹھ کے بیٹھ گیا، اپنی ماں کے ساتھ گفتگو کی. 3 جملے ہیں مولا کے. امام دیکھ کے کہتے ہیں، اماں میرا 32 سال کا باز مار. میرا 6 ماہ کا شیرخوار بھی مارا گیا. بس آخری جملہ زیادہ سے مانا تو اللہ عبادت شمار فرمائے. آپ کا یہ گریہ قبول کرے پروردگار، آپ تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے. آخری جملہ بیوی نے دیکھا، دور دور تک دیکھا کہ کوئی نہ محرم موجود نہیں ہے. شریف باپ کی شریف بیٹی نے اپنے آستین بلند کیے، جو کٹے ہوئے گلے سے خون بہ رہا تھا اپنے چلو میں لیا. اپنے چلو میں خون لے کے اپنے بالوں پہ ملش، اپنے سر پہ ملنا شروع کیا. زمین کربلا ہلنے لگی، کانپنے لگی. حسن نے کہا، نانا بیٹی کو رو، قیامت آ جائے گی. رسول نے دیکھا اور فرمایا، سارا کیا کر رہی؟ سارا کیا کر رہی ہو؟ دیکھ کے کہتی ہے، بابا مجھے نہ لو، اسی حال میں اللہ کی عدالت میں پیش ہو جاؤں گی اور کہوں گی، پروردگار میری عدالت کر. اور میرے حسین کا کیا قصور تھا؟ 70 قدم پہ زینب دیکھتی رہی، چھپر